أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العظیم۔ سورہ نمل کی یہ آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 53 تک کی میں نے تلاوت کی ہے۔ پہلے ان آیتوں کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ آیت نمبر 45 سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور ہم نے ثمود کی طرف انہی کے بھائی صالح کو اپنا یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کیا کرو۔ پھر وہ 2 فریق بن کر جھگڑنے لگے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم نیک عمل کرنے سے پہلے عذاب کو طلب کرنے میں کیوں جلد بازی کر رہے ہو؟ کیوں نہ اللہ سے معافی چاہتے ہو؟ شاید تم پر مہربانی کی جائے۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہم تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا، تمہاری بدنصیبی اللہ کے علم میں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ آزمائے جا رہے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ یہ آیت نمبر 48 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور شہر میں 9 شخص تھے، 9 افراد تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم لوگ رات میں صالح اور ان کے لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو مار ڈالیں گے، پھر ہم اس کے وارث کو کہیں گے کہ ہم تو اس کے لوگوں کے مارے جانے کی جگہ پر سیرے سے موجود ہی نہیں تھے اور ہم یقیناً سچ بول رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ چنانچہ انہوں نے بھی سازش کی اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی اور ان کو خبر بھی نہ ہو سکی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین۔ تو دیکھ لو کہ ان کے فریب کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سبوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون۔ یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے زیادتی کرنے کی وجہ سے ویران پڑے ہوئے ہیں، یقیناً اس میں علم و دانش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لا چکے تھے اور گناہ سے بچتے رہے تھے، ہم نے ان کو بچا لیا۔
ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے قوم سمود کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ قوم سمود یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، جن کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ آپ اپنی قوم کو سمجھائیں کہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں، آپ کو اللہ کا نبی اور رسول مان لیں اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تفسیر کی کتابوں میں واقعہ کچھ اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ عاد اور سمود دونوں بھائی تھے۔ جس طرح عاد کی اولاد قوم عاد کہلائی، اسی طرح سمود کی اولاد قوم سمود کہلائی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق اسی خاندان سے تھا، یعنی سمود خاندان سے تھا۔ قوم نوح اور قوم عاد پر آنے والے عذاب کے واقعات کو بہت عرصہ ابھی گزرا نہیں تھا، مگر دولت و اقتدار کا نشہ انسان کو بدمست کر کے رکھ دیتا ہے، اس لیے یہ قوم صالح جو ہیں وہ بھی شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ قوم صالح کو اللہ رب العزت نے عجیب و غریب طاقت دے رکھی تھی۔ یہ لوگ عالی شان محلات اور بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر کرتے تھے، نیز پہاڑوں کو تراش تراش کر پہاڑوں میں قلعہ نما مکانات بنانے میں یہ لوگ ماہر تھے۔ عجیب و غریب مکانات بناتے تھے پہاڑوں کو تلاش کر۔ حضرت صالح علیہ السلام جوانی سے بڑھاپے تک انہیں یعنی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے اور شرک سے روکتے رہے۔ آخر قوم کو ایک شرارت سوجھی کہ ایمان لانے کے لیے ایک ایسی شرط رکھی جائے جسے صالح علیہ السلام پوری ہی نہ کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے اپنی آبادی کے ایک پہاڑ کے بارے میں کہا کہ اس پہاڑ سے گابن اونٹنی پیدا ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یعنی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو کوئی نشانی ہونی چاہیے، اور ہمیں نشانی یہ چاہیے کہ آپ فلاں جو پہاڑ ہے بستی کے سامنے، وہاں سے گابن اونٹنی نکال کر ہمیں دکھائیں۔ اگر آپ نے گابن اونٹنی نکال کر دکھا دی تو ہم مان لیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں اور ہم ایمان قبول کر لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، ان کی دعا قبول ہو گئی۔ پہاڑ کی ایک چٹان پھٹی اور اس سے ان کے مطالبے کے مطابق اونٹنی نکل آئی۔ جیسے انہوں نے مانگی تھی ویسے اونٹنی پہاڑ کی چٹان میں سے نکل آئی۔ اب چونکہ یہ اونٹنی معجزاتی طور پر نکلی تھی، اس لیے اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کہا جاتا ہے۔ اب جو معجزہ انہوں نے مانگا تھا، جو نشانی قوم صالح نے مانگی تھی، وہ نشانی ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم گابن اونٹنی نکال کے دکھاؤ گے پہاڑ سے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، تو اب یہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ لیکن نشانی دیکھ لینے کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کو اندیشہ تھا کہ ایک تو یہ معجزہ ظاہر ہو جانے کے باوجود ایمان نہیں لائے، یہی بات اللہ کے عذاب کے اترنے کے لیے کافی ہے۔ اب اگر قوم نے اس اونٹنی کے ساتھ زبردستی یا زیادتی کی تب تو ضرور ہی ان پر عذاب مسلط ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے طے فرما دیا کہ ایک دن یہ اونٹنی کنویں سے پانی پیا کرے گی اور ایک دن لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ مگر ہوتا یہ تھا
کہ ऊँटनी अपने दिन तनहा पूरा पानी पी जाती थी। जिस दिन ऊँटनी के पानी पीने की बारी होती, पूरा पानी खत्म कर देती। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में है कि जिस दिन ये ऊँटनी पानी पीती, उस दिन पानी के बराबर दूध भी उन्हें देती थी। आखिरकार हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दर्दमंदाना नसीहत के बावजूद कौम ने नहीं माना। हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा था कि देखो, ये अल्लाह की ऊँटनी है, इससे छेड़छाड़ मत करना, इसे कोई नुकसान मत पहुंचाना, नहीं तो अल्लाह का अजाब तुमको आ पकड़ेगा। फिर भी उन बदबख्तों ने प्लानिंग की और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऊँटनी बतौर मौजिज़े के जाहिर फरमाई थी, उस ऊँटनी के पैर काट दिए और उस ऊँटनी को मार दिया। जैसे ही हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला कि लोगों ने ऊँटनी को मार दिया है, तो हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया कि अब 3 दिनों के अंदर अंदर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। पहले दिन तुम्हारे चेहरे पीले हो जाएंगे, जर्द पड़ जाएंगे चेहरे। दूसरे दिन सुर्ख हो जाएंगे यानी लाल हो जाएंगे, और तीसरे दिन तुम्हारे चेहरे काले हो जाएंगे, सियाह हो जाएंगे। और जैसा कि सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये निशानियां जाहिर होने लगी। उसके बावजूद उन बदबख्तों को तौबा और इस्तिगफार की तौफीक नहीं हुई। यहाँ तक कि उसके बाद बतौर अजाब उन पर रात में चीख और जलजला मुसल्लत कर दिया गया। यानी एक जोरदार चीख आई, चीख की आवाज आई जिससे उनके कलेजे फट गए और खतरनाक जलजला आया। और सिवाय हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और चंद मुसलमानों के सब हलाक व बर्बाद कर दिए गए। ये कौम जिस इलाके में आबाद थी, सीरत की किताबों में उसका जिक्र हिज्र के नाम से आया है। उस बस्ती का नाम हिजरत बताया जाता है और आजकल ये इलाका मदायने सालेह कहलाता है। आज भी ये इलाका मौजूद है। आज के दौर में इसको मदायने सालेह कहा जाता है, जहां अब भी पहाड़ से तराशे हुए मोहल्लात के खंडर मौजूद हैं। इस वाक़ये में अल्लाह ताला ने सरकश सरदारान कुफार का जिक्र मुतकब्बिरीन के लफ्ज से और कमजोर और सितम रसीदा मुसलमानों का जिक्र मुस्तदइफीन से किया है। ये वाक़या सूरह नमल में मुख्तसर बयान किया गया है, थोड़ी और तफसीर के साथ सूरह आराफ में बयान किया गया है। सूरह आराफ में जो लोग ईमान नहीं लाए उनको मुतकब्बिरीन के नाम से ताबीर किया गया, और जो लोग ईमान ले आए थे उनको मुस्तदइफीन यानी कमजोर लोगों के नाम से ताबीर किया गया है। खैर, इस वाक़ये से हमारे लिए सबक ये है कि तकब्बुर बहुत बुरी चीज़ है। यानी जो लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान नहीं लाए, ईमान न लाने की वजह तकब्बुर थी। उन लोगों में तकब्बुर था जिसकी बुनियाद पर वो लोग मुआजिज़ा देख लेने के बावजूद ईमान नहीं लाए। तो हमारे लिए सबक ये है कि हम अपने आप को तकब्बुर से बचाएं। तकब्बुर बहुत बुरी चीज़ है और वक्ती तौर पर अगर मुसलमान किसी जगह मगलूब हो जाते हैं, जैसा कि कुरान ने ईमान वालों को उस वक्त के मुस्तदइफीन कहा है, कमज़ोर कहा है, तो वक्ती तौर पर मुसलमानों का कमज़ोर हो जाना ये कोई ऐसी बात नहीं है जिससे वो हौसला हार जाए। इंशाअल्लाह नतीजतन अंजाम कार ईमान वाले ही सरबुलंद होते हैं, और जो लोग दीन हक के मुकाबले में अदावत और तकब्बुर का रवैया इख्तियार करते हैं, तकब्बुर और अदावत का रवैया इख्तियार करते हैं, वो नाकाम और नामुराद होते हैं। इस वाक़े से ये भी मालूम हुआ कि ईमान न लाने वाले गिरोह पर अल्लाह का अज़ाब उस वक्त आता है जब उन पर अच्छी तरह इस्लाम की दावत पेश करके हुज्जत पूरी कर दी जाए और उनके लिए ये कहने का मौका बाकी न रहे कि हम तो अल्लाह के पैगाम से बेखबर थे। पूरे वाक़े का निचोड़ ये है
کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، نبی بنا کر بھیجا۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، ان کو سمجھایا، گناہوں سے رکنے کے واسطے نصیحتیں فرمائیں، لیکن قوم برابر شرک و بت پرستی میں مبتلا رہی۔ ایک مدت تک حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام ان کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ پھر قوم کو شرارت سوجی کہ کوئی ایسی نشانی مانگے کہ جس کے لانے سے صالح علیہ الصلوۃ والسلام عاجز ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ، اور وہ بھی گابن ہونی چاہیے۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ کے ان کے بتلائے ہوئے پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دی۔ اب یہ لوگ اونٹنی کو مارنے پر تل آئے۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا، لیکن یہ نہیں سمجھے اور انہوں نے اونٹنی کو مار دیا۔ نتیجتاً اللہ رب العزت کا عذاب ان پر نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ خیر، یہی اللہ رب العزت کی سنت ہے، یہی سنت اللہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ایک مدت تک ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، موقع دیا جاتا ہے، پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے، حجت تام ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت تمام نافرمانوں کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ آخر میں جو بات ہم نے سنی کہ اللہ کا عذاب اس وقت آتا ہے جبکہ حجت تام ہو جاتی ہے، یعنی ان نہ ماننے والوں کے سامنے پوری دین کی باتیں آ جاوے، کھول کھول کر سب باتیں بیان کر دی جاوے، اس کے باوجود وہ لوگ نہ مانے، تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ خیر، اس کے اندر ایک بات یہ بھی آئی کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ ویسے تو یہ قوم کے اکثر لوگ مشرک تھے، اللہ رب العزت کو نہیں مانتے تھے، لیکن یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 48، اس میں یوں بتایا گیا کہ اس قوم کے اندر 9 آدمی ایسے تھے جو سردار قسم کے تھے، سردار سمجھے جاتے تھے، لوگ ان کی پیروی کرتے تھے۔ یہ 9 قسم کے لوگ زمین میں فساد مچاتے تھے۔ یہ 9 حضرات قوم کے سردار اور ذی اثر لوگ تھے، اس لیے ہر ایک کے پیچھے ان کی اتباع اور پیروی کرنے والوں کی بڑی تعداد تھی۔ بعض مفسرین نے ان حضرات کے نام بھی بیان کیے ہیں، لیکن ان کے نام کو جاننا یہ کوئی بہت امپورٹنٹ اور اہم بات نہیں ہے۔ قرآن نے اور حدیث میں ان کے نام بیان نہیں کیے گئے ہیں، لہذا ہم ناموں کے پیچھے نہیں جائیں گے، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ ولا یصلحون، قرآن کہتا ہے کہ ایسے مفسد تھے، ایسے بگاڑ کرنے والے تھے کہ کبھی اصلاح کی بات کرتے ہی نہیں تھے، اصلاح کے بارے میں سوچتے ہی نہیں تھے۔ ہر قوم اور بستی میں کچھ شرپسند لوگ ہوتے ہیں، لیکن بعض شرپسند اور مفسد لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ بگاڑ کیا پھر کچھ اصلاح کی کوشش بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو تھے 9 افراد، ان کا تو ہمیشہ کا کام یہی تھا کہ قوم میں بگاڑ پیدا کرنا، فساد مچانا، کبھی اصلاح کی بات نہیں کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی ہماری قوم کے اندر بھی ایسے پیشوا بن بیٹھے رہنما پائے جاتے ہیں، نیتا قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنی قوم کے چودھری بنے بیٹھے ہیں اور ہر چیز میں فساد اور شر ڈھونڈتے ہیں، فتنے برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت پوری قوم کی حفاظت فرمائے۔ اور آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت پہلے واضح طور پر نشانیاں بھیج کر، اپنے نبی کو بھیج کر، رسولوں کو بھیج کر، ان کے ہاتھوں معجزات ظاہر کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ ایک وقت تک یہ سمجھانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، پھر جب قوم بالکل سرکشی اور اناد پر اتر آتی ہے اور ان کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہتی ہے، تب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور پھر صفحہ ہستی سے ان لوگوں کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے، ان کو ہلاک و برباد کر دیا جاتا ہے۔
آج بھی قوم صالح کے خندرات جن کو ہلاک کر دیا گیا تھا، ویران کر دیا گیا تھا، دنیا میں موجود ہے، دنیا والوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ رب العزت اپنی نشانیوں کے ذریعے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آئندہ کل قوم لوط کا واقعہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم بھی عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب یہ جو قوم کے اندر جب حضرت صالح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تو بعض لوگ مسلمان ہو گئے، بہت سارے لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ منحوس ہو، اور بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ اسی درمیان قحط سالی کا دور آیا، قحط سالی ہوئی تو نافرمان لوگ فرما برداروں سے کہہ رہے تھے کہ یہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا کہ بارش رک گئی، پیداوار کم ہو گئی، غلہ کم ہو گیا، تم لوگ منحوس ہو۔ ایسا تقریباً ہر زمانے میں، ہر دور میں ہوتا چلا آیا ہے۔ اور نافرمان لوگ فرما برداروں سے کیا کہتے تھے کہ دیکھو جب تک یہ نبی نہیں آئے تھے، صالح علیہ السلام نہیں آئے تھے، جب تک انہوں نے دین کی دعوت پیش نہیں کی تھی، وہاں تک ہم سب بستی والے مل جل کر بھائی چارے کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ لیکن جیسے یہ صالح آئے، ایک نیا دین انہوں نے پیدا کر دیا اور تم کو انہوں نے ورگلایا اور تم اس کے دین میں چلے گئے اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنیاں قائم ہو گئی۔ تو اس طریقے سے صالح علیہ السلام نے نعوذ باللہ فتنہ برپا کیا اور ایمان والوں نے فتنہ برپا کیا۔ تو جاننا چاہیے کہ فتنہ اس کو نہیں کہتے ہیں، فتنہ اس کو نہیں کہتے ہیں۔ فتنہ کب ہوتا ہے؟ جب حق بات کی خلاف ورزی کی جائے تب فتنہ ہوتا ہے۔ یہاں تو حق بات ثابت کر رہے ہیں، حق بات لوگوں کو بتا رہے ہیں صالح علیہ السلام، اور آپ پر جو ایمان لائے تھے وہ، لہذا اس کو فتنہ نہیں کہا جائے گا۔ امت کا یہ طرز رہا ہے پہلے سے۔ سورہ یاسین میں بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ ایک بستی والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 نبی بھیجے، پھر بعد میں ایک اور نبی بھیجے، تو انہوں نے لوگوں کو سمجھایا۔ اس زمانے میں بھی اتفاقاً قحط سالی ہوئی، بارش نہیں ہوئی، غلہ کم ہوا، تو وہ لوگ بھی ان نبیوں کو کہنے لگے کہ تم لوگ منحوس ہو، تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ حالانکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، بارش کا رک جانا، قحط سالی کا ہونا، غلہ اور پیداوار کا نہ ہونا یا کم ہو جانا، بے برکتی کا ہونا، مصیبتوں اور پریشانیوں کا آنا، یہ سب ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہ ماننے والے ہمیشہ اس کا الزام نبیوں پر اور نبی کے ماننے والوں پر لگاتے رہے ہیں، لیکن نبی ہمیشہ خاموشی کے ساتھ اپنی دین کی دعوت کا کام کرتے رہے ہیں۔ ان کے طعنہ دینے کی وجہ سے یا الزام لگانے کی وجہ سے یا منحوس کہنے کی وجہ سے نبیوں نے اپنی دعوت نہیں چھوڑی ہے، نبی خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے ہیں۔ لہذا ہم مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ کوئی ہمیں کچھ بھی کہے، ہم لوگ خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں، دین کی دعوت سب کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت کئی ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔